پیارے دوستو، یہ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کی کہانی ہے۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا غیر مسلم تھا، اور دونوں دریا کے شکاری تھے، یعنی مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں ڈال دیا جاتا تو اس قدر مچھلیاں آتی کہ اس کو جال کھینچنا مشکل ہو جاتا تھا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی اور اسی پر وہ صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاق سے ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی تو زیورات اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی نے کہا کہ تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالا مال ہو جائے۔ یہ سن کر بیوی جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کرنے لگا کہ آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بس کیا یہ تو مجھے طلاق دے دو یا پھر بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کر لو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے نہیں ڈرتی، ایمان کی دولت کے باوجود کفر کی باتیں کرتی ہے۔ وہ عورت بولی، بس اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں اب اس حال میں اور زیادہ نہیں رہ سکتی۔ جب دوسری عورتیں خصوصاً تمہارے بھائی کی بیوی کو دیکھ رہی ہوں، وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ اب عورت ضد پر اتر آئی تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، ان 2 درہم سے تو اپنی حالات درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں، خاک چھانٹتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر واپس آیا تو بیوی نے پوچھا، میاں آج تم کہاں تھے؟ مرد مومن نے کہا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کا کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ وہ اسی طرح اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل مجھے مزدوری لا کر نہیں دو گے تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو اس قدر پریشانی لاحق ہوئی، وہ 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا کہ مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں تمہیں مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ مرد مومن نے روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک شخص اس کے گھر کے پاس آیا، دروازے کو کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیہ دی اور کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ شوہر 29 دن تک بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ کہ 29 اشرفیہ، ان میں ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر پر آیا تو عورت نے اس سے کہا، آج تم کہاں تھے؟ مرد مومن نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام کرنے گیا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت چھوڑ کے
तुम दूसरों की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शोहर को अशरफी का पूरा वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मुजाहिद ने रोते रोते बेहोश हुआ तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मेरे बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम न किया। इसके बाद उस आदमी ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ी पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर अपनी बकाया जिंदगी गुजार दी और वहीं उसका इंतकाल हो गया। दोस्तों, लिहाजा अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, वो बंदे को उसकी इबादत का सिला जरूर देता है, अगरचे बाज दफा किसी हिकमत की बिना पर उसके यहाँ देर हो जाती है, लेकिन बहरहाल अंधेर फिर भी नहीं होती, वो अपने बंदों को जरूर देता है। अल्लाह ताला हम सबको शुक्र के साथ रहकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये कीमती वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मजीद ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।